السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم جو ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اس کا نام ہے ڈی این اے۔ ایپیسوڈ نمبر 1، تعارف۔ ڈی این اے یہ صرف جسم کا کوڈ نہیں ہوتا، یہ وہ سچ ہے جو چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہر جرم کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، کبھی کسی دوا کی شیشی میں، کبھی انجیکشن کی سوئی میں، کبھی کسی لیبارٹری کی خاموش میز پر، اور کبھی مسیحا کے روپ میں کھڑے انسان کے لہجے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شفا دینے والے ہاتھ ہمیں زندگی دیتے ہیں، مگر اکثر یہی ہاتھ موت کے کوڈ بھی تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زہر جو جسم میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ پورے وجود کو بدل دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب طاقت اور دولت کا ڈی این اے بگڑ جائے تو ہسپتال عبادت گاہیں نہیں رہتے، لیبارٹریاں شفا نہیں بناتی، اور عدالتیں انصاف نہیں بانٹتی۔ وہ صرف ایک چیز پیدا کرتی ہیں: کنٹرول۔ ڈی این اے انہی بگڑے ہوئے کوڈز کی کہانی ہے، وہ کوڈز جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، وہ زہر جو خون میں نہیں نظام میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی رگوں میں صرف خون نہیں رکھتے، وہ ایک سوچ، ایک فریب، ایک قتل کا نظام کا ڈی این اے اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے وعدے محظوظ لگتے ہیں، ان کے لہجے مسیحائی ہوتے ہیں، مگر ان کے فیصلے زندگی اور موت کے درمیان لکیر کھینچتے ہیں۔ یہ لوگ شطرنج کے مہروں کی طرح انسان کو حرکت دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور قاتل بھی، یہ دوست بھی ہوتے ہیں، غدار بھی، یہ نجات دہندہ بھی بنتے ہیں اور خاموش جلاد بھی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہماری دعائیں ہمیں بچا رہی ہیں، ہماری محبتیں ہمیں زندگی دے رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے ہم اکثر مرنا تب شروع کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی علاج کے نام پر، کبھی کسی رشتے کی آڑ میں، کبھی کسی خواب کی قیمت چکا کر، کبھی کوئی لمس ایک لمحے کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ کھول دیتا ہے۔ کبھی ایک بے جان چیز اپنے اندر چھپی ہوئی چیخوں کو سنانے لگتی ہے، اور کبھی ایک انسان صرف چھو کر بتا دیتا ہے کہ جرم کہاں نہیں ہوا بلکہ کیوں ہوا۔ مگر مسئلہ یہ ہے ایسے لوگ ثبوت نہیں ہوتے، ایسے سچ عدالت میں نہیں بولے جاتے، اور ایسے احساسات سائنس کی زبان میں جھوٹ کہلاتے ہیں۔ اسی لیے انہیں کہانیوں میں چھپا دیا جاتا ہے، خاموش رکھا جاتا ہے یا پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے ہر جرم کا ایک نظر نہ آنے والا عکس بھی ہوتا ہے، تو پھر دنیا کے سب سے بڑے راز صرف ڈی این اے میں نہیں رہیں گے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا در کھولتا ہے جہاں دوا اور زہر کا فرق مٹ جاتا ہے، ڈاکٹر اور قاتل کی سرحد دھندلا جاتی ہے، محبت اور نفرت ایک ہی چہرے پر اتر آتے ہیں، اور انسان اپنی مرضی سے نہیں مرتا بلکہ آہستہ آہستہ سیم سے مسمور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس دور کا سچ ہے جہاں جرم کا چہرہ بدل چکا ہے، جہاں زہر وراثت بن چکا ہے، مگر اس کا کوڈ آج بھی وہی ہے: ڈی این اے۔ باب اول، سم، زہر۔ میں سم ہوں، میں نظر نہیں آتا، مگر جب رگوں میں اتر جاؤں تو خون کا رنگ بدل دیتا ہوں۔ میں شور نہیں مچاتا، میں آہستہ آہستہ کام کرتا ہوں۔ میں چیختے چلاتے ہوئے نہیں آتا، میں مسکرا کر داخل ہوتا ہوں، کبھی دوستی کی صورت میں، کبھی محبت کے وعدے میں لپٹا ہوا، اور کبھی خلوص کے نام پر پیش کیا گیا ایک گھونٹ ہوتا ہوں۔ میں ایک دن میں نہیں بنتا، مجھے برسوں لگتے ہیں، برسوں کی خاموشی، دبے ہوئے شکوے، ادھوری باتیں، اور وہ سوال جو کبھی پوچھے نہ گئے، یہ سب مل کر مجھے جنم دیتے ہیں۔ میں اکثر دوستی میں پلتا ہوں، وہ دوستی جو بہت قریب ہو، بہت گہری، جہاں فاصلے باقی نہ رہیں، کیونکہ جہاں فاصلے نہیں ہوتے وہاں توقعات جنم لیتی ہیں، اور جہاں توقعات ہوتی ہیں وہیں مایوسی میرا پہلا ہتھیار بنتی ہے۔ میں محبت میں بھی جنم لیتا ہوں، اس محبت میں جو بے لوث نہ رہے، جو مالک بننا چاہے، جو برابری قبول نہ کرے، وہ محبت جو وقت کے ساتھ نفرت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہی مجھے زندہ رکھتی ہے۔ میں صرف دشمن پیدا نہیں کرتا، میں دشمنی کو جنم دیتا ہوں۔ میں رشتوں کو نہیں توڑتا، میں انہیں اندر سے کھوکھلا کرتا ہوں۔ پہلے اعتبار مرتا ہے، پھر احترام، اور آخر میں یادیں، پھر زہر آلودہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمن باہر سے آتا ہے، مگر اصل دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست تھا، جسے سب کچھ معلوم تھا، کمزوریاں بھی، خواب بھی،
اور وہ مقام بھی جہاں وار کیا جا سکے۔ سم صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اس بدترین دشمنی کا عنوان ہے جو کسی گہرے دوست کے دل میں پلتی تھی، کیونکہ جب محبت رستہ بدلتی ہے تو وہ سیدھی نفرت کی کھائی میں جا گرتی ہے، اور وہاں سے لوٹنے والا ہر انسان ایک جیتا جاگتا درندہ بن جاتا ہے۔ بزدار میڈیکل کالج، BMC۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، مگر کالج کے مرکزی آڈیٹوریم کے اندر کی فضا اس سے کہیں زیادہ سپاٹ اور تناؤ زدہ تھی۔ آڈیٹوریم طلباء سے بھرا ہوا تھا، مستقبل کے ڈاکٹرز جو سانس روک کے اسٹیج پر موجود اس شخص کو سن رہے تھے جس کی آواز کی کاٹ اندر تک اترتی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ایک تیوہیکل گلاس وال تھی جس کے پار برستی بارش اور کالی رات کا مہیب منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑا شخص جس کے سفید کوٹ پر اس کا نام جلی حروف میں لکھا تھا، مائک سنبھالے DNA کے پیچیدہ موضوع پر لیکچر دے رہا تھا۔ DNA صرف ایک کوڈ نہیں ہے، اس کی آواز حال میں گونجی۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو آپ کو آپ کے ماضی، آپ کے گناہوں اور آپ کی نسلوں کے ہر اس سچ سے جوڑتی ہے جسے آپ چھپانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا چہرہ بدل سکتے ہیں، اپنا نام بدل سکتے ہیں، مگر اپنی جبلت میں چھپا وہ حیوان نہیں بدل سکتے جو آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ آڈیٹوریم کے آخری حصے تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ طلباء اونچائی کی جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ باہر طوفانی بارش یوں ہی جاری تھی اور کالج کی سب سے اونچی عمارت اکیڈمک ٹاور کی چھت پر ہوائیں تیز تھیں۔ یہ ٹاور دراصل مرکزی آڈیٹوریم سے متصل تھا اور اونچائی میں اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس ٹاور کی منڈیر پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سفید لباس بارش میں بری طرح بھیگ چکا تھا اور ہوا کے تھپیڑوں سے اس کے کھلے بال چہرے پر تمانچے مار کر اب گردن اور چہرے سے چپک چکے تھے۔ نیچے آڈیٹوریم کی چھت ایک وسیع شیشے کے گنبد کی طرح نظر آ رہی تھی جو اندر جلتی روشنیوں کی وجہ سے تاریک رات میں ایک روشن جزیرے کی طرح دمک رہا تھا۔ چھت کا صرف وہ حصہ شیشے کا تھا جہاں اسٹیج تھا، اور اسٹیج پر کھڑا شخص اس لڑکی کو یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آوازوں کا ایک سیلاب تھا جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ تھک چکی تھی اس دباؤ سے، اس سچ سے جو اس کے اندر زہر بن کر پھیل رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑے اس شخص کا سر دیکھ رہی تھی جو بڑے فخر سے خاندانی سچائیوں اور حیوانی جبلت پر تقریر کر رہا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ لڑکی کے نیلے پڑتے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی۔ اس کا سر چکرا اٹھا، دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ اسے لگا جیسے دماغ ابھی پھٹ جائے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنا پورا بوجھ آگے کی طرف منتقل کر دیا۔ آپ کا DNA ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ جلا نہیں سکتے، پروفیسر کی آواز گونجی۔ آپ کا خون وہ گواہی دے گا جو آپ کی زبان نہیں دے سکتی۔ انسان کے اندر کا جانور۔ ابھی جملہ ادھورا تھا کہ چھت کی جانب سے ایک خوفناک آواز آئی۔ اگلے ہی سیکنڈ ہال کے اندر موجود طلباء نے ایک ہولناک آواز سنی۔ یہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اچانک کچھ اسٹوڈنٹ کی نظریں اوپر اٹھی۔ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں انہوں نے دیکھا کہ ٹاور سے چھلانگ لگانے والا وہ وجود کشش کسل کی پوری رفتار کے ساتھ شیشے کے موٹے سلیب کو توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آڈیٹوریم کی اونچی شیشے والی چھت جو اسٹیج کے عین اوپر تھی ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہزاروں لاکھوں کانچ کے ٹکڑے ہیروں کی بارش کی طرح نیچے گرے اور ان کے ساتھ ہی وہ سفید لباس والی لڑکی سیدھے اسٹیج کے وسط میں پروفیسر کے سامنے آ گری۔ ایک لرزا دینے والی آواز کے ساتھ ہڈیاں ٹوٹنے کی صدا آئی۔ پورے ہال میں چیخیں گونج اٹھی، افراتفری مچ گئی۔ وہ لڑکی اب خون کی تیزی سے پھیلتے ہوئے سرخ تالاب میں پڑی تھی۔ اس کا جسم عجیب زاویے پر مڑا ہوا تھا، کانچ کی کرچیاں اس کے وجود میں پیوست تھیں۔ چھت کے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے بارش کا پانی اب اسٹیج پر گر کر اس کے خون کو مزید پھیلا رہا تھا۔ وہ بالکل اسی شخص کے قدموں میں گری تھی جو DNA کے اٹل سچ پر لیکچر دے رہا تھا۔ اس شخص کے بوٹوں پر لڑکی کے خون کی چھینٹیں پڑی تھیں۔ اس نے ساکت نظروں سے نیچے دیکھا۔ شیشے کے وہ ٹکڑے جو ہال کی لائٹس میں ہیروں کی طرح چمک رہے تھے
اب اس لڑکی کے جسم میں پیوست تھے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس چیختے چلاتے باہر کی جانب بھاگے تھے، لیکن اسٹیج پر کھڑے شخص کے آس پاس خاموشی ایسی تھی کہ بارش کی بوندوں کے گرنے کی بھی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مستقبل کی ڈاکٹرز کا وہ حال کچھ دیر بعد ایک کرائم سین میں بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، مگر اس کی کھلی ہوئی ساکت آنکھیں اب بھی اسٹیج پر موجود اس شخص سے ایسا سوال پوچھ رہی تھیں جس کا جواب کسی ڈی این اے رپورٹ میں موجود نہیں تھا۔ رات کی گہری سیاہی میں بھی بزدار ہاسپٹل کی آسمانی عمارت کسی دیوقت ستون کی طرح شہر کی فضا میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ شیشے اور اسٹیل کی یہ جدید عمارت اپنی روشنیاں بکھیرتی ایک ایسا قلعہ لگ رہی تھی جہاں امید اور خوف دونوں کا بیک وقت بسیرا تھا۔ ہسپتال کے وسیع گراؤنڈ میں ایمرجنسی وارڈ کے سامنے ایمبولینس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کی سرخ اور نیلی روشنیاں رات کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اندر گلیاروں اور راہداریوں میں سفید اور نیلے کوٹ پہنے ڈاکٹرز اور نرسیں فائلوں اور ادویات کی ٹرالیوں کے ساتھ سرگرداں تھے۔ ہر چہرے پر پیشہ ورانہ مصروفیت کے ساتھ ایک تھکن بھی عیاں تھی، مگر یہ سب کچھ اس عمارت کی سب سے اوپری منزل پر موجود ایک ایسے دفتر سے نظر نہیں آ سکتا تھا جو شہر کے تمام شور سے ماورا تھا۔ یہ بازار ہاسپٹل کی سب سے آخری اور اونچی منزل تھی، جسے ایک خاص سیکیورٹی حصار میں رکھا گیا تھا۔ یہیں پر تقریباً 80 سالہ امجد بزدار کا ذاتی دفتر تھا، طاقت، دولت اور اسرار کا گھر۔ دفتر کی بڑی گلاس ونڈو سے شہر بے اما کی جلتی روشنیاں کسی بکھرے ہوئے موتیوں کے ہار کی طرح چمک رہی تھیں۔ نیچے اس ہسپتال کے میدان میں دوڑتی انسانی زندگی کی تگ و دو محض ایک مہبب عکس بن کر رہ جاتی تھی۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی تھی اور مہنگے سگار کا دھواں فضا میں لہریں بنا رہا تھا۔ امجد بزدار اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ان کی کمر میں ہلکا سا خم تو آ چکا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی ذہانت باقی تھی۔ ان کے پرانے اور قریبی دوست ظہور لغاری سامنے پڑے چمڑے کے صوفے پر بیٹھے سگار پھونک رہے تھے۔ ان کی طویل میڈیسن پر چلتی طویل گفتگو کچھ لمحے پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اور ظہور صاحب کی آنکھوں میں اب ایک تجسس اور بے یقینی کی رمق سی ابھری۔ امجد صاحب، انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ کا کاروبار اب اس نہج پر ہے جہاں دشمنوں کی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے ہوں گے۔ صرف سیکیورٹی گارڈز کافی نہیں، کوئی ایسی ڈھال چاہیے جو لوہے کی ہو۔ کیا خیال ہے؟ حال ہی میں امجد بزدار صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ ان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، مگر وہ بچ گئے۔ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ سنتے امجد بزدار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی، یوں جیسے وہ محظوظ ہوئے ہوں، یوں جیسے انہیں اس بات کی توقع نہ ہو۔ حفاظتی اقدامات بزدل کرتے ہیں، شکاری تو صرف دہشت پالتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھے، ان کی جسامت اور قد واضح ہوا۔ 80 کی عمر میں بھی وہ کافی چست اور صحت مند لگتے تھے۔ صاف رنگت، سرمئی بال اور ذہین آنکھیں جو دور تک دیکھنے کی عادی تھی۔ شہر کی روشنیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک قصہ گو انداز میں بولے، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بزدار صاحب کے مقابلے میں دبلی پتلی جسامت والے ظہور لغاری کی نظریں ان کی پشت پر جمی تھیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چرواہا تھا جس کے پاس سینکڑوں مویشی تھے، گائیں، بھینسیں، بھیڑیں۔ اس کا ریوڑ اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ جنگلی جانوروں کے ڈر سے اس نے بڑے بڑے شکاری کتے پالے، اونچی دیواریں بنائیں، پہرے دار بٹھائے، مگر پھر بھی کبھی نہ کوئی درندہ ریوڑ سے ایک آدھ جانور اٹھا لے جاتا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے باہر رینگتی ٹریفک کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار اس چرواہے نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے کتوں کی جگہ ایک بھیڑیا پالا، ایک ایسا زخمی بھیڑیا جس کی ول ٹوٹ چکی تھی، جسے اپنوں نے رد کر دیا تھا اور جس کے اندر صرف بھوک اور انتقام باقی تھا۔ چرواہے نے اسے گوشت نہیں دیا تھا، بلکہ اسے دشمنوں کا لہو چکھنا سکھا دیا۔ بھیڑیا، وہ تو خود ریوڑ کے لیے خطرہ بن سکتا تھا؟ ظہور صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کیسا قصہ تھا؟ یہی تو راز ہے،
بھیڑیا کبھی ریوڑ کو نہیں کھاتا اگر اسے یہ یقین دلایا جائے کہ ریوڑ اس کی اپنی جاگیر ہے۔ وہ کتا نہیں تھا کہ دم ہلاتا، وہ ایک خاموش موت تھی جو ریوڑ کے گرد پہرا دیتی تھی۔ جس دن جنگل کے دوسرے درندوں کو پتہ چلا کہ اس ریوڑ کی حفاظت ایک بھیڑیا کر رہا ہے، اس دن کے بعد وہ جنگل کے شیروں نے بھی رستہ بدل لیا۔ ان کی آخری بات پر ظہور صاحب کو اپنے اندر سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنا سگار ایش ٹرے میں رکھ دیا اور بے چینی سے انہیں دیکھا۔ امجد بزار اپنی میز کی جانب واپس پلٹے اور میز پر ایک جانب رکھا فوٹو فریم اٹھایا جس میں ایک خوش شکل نوجوان نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں بھیڑیے جیسی نیلی تھیں، روشن اور سرد۔ اور میرے پاس وہ بھیڑیا موجود ہے ظہور صاحب۔ ان کا لہجہ فخر سے لبریز تھا۔ میرا کاروبار کتنا ہی پھیل جائے، میری سلطنت پر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی سرحدوں پر حق بزدار کھڑا ہے۔ یقیناً فوٹو فریم میں نظر آتا وہ لڑکا حق تھا۔ یہ اس کے لڑکپن کی تصویر تھی۔ وہ شکل و صورت میں امجد بزدار جیسا تھا، اپنے دادا جیسا، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں۔ مگر پھر بھی ظہور صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جب تک حق زندہ ہے بزدار خاندان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے فریم واپس رکھ دیا جبکہ ظہور صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ امجد بزدار صاحب نے گفتگو کا رخ ایک بار پھر میڈیسن کی طرف موڑ دیا۔ دوسری جانب اسی شہر کے ایک پرسکون کونے میں واقع عرب ٹاؤن اپنی خاموشی اور کشادہ سڑکوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اسی ٹاؤن کی گلی نمبر 7 کے موڑ پر شبگیر ہاؤس ایستادہ تھا۔ 12 مرلے کا ایک 2 منزلہ مکان جس کی دیواروں پر اترا ہوا روغن نہ زیادہ نیا تھا اور نہ بہت پرانا۔ یہ گھر اپر مڈل کلاس طبقے کی اس رکھ رکھاؤ والی زندگی کا آئینہ دار تھا جہاں ساری آسائشیں تو نہ تھیں مگر جڑیں ابھی بھی پرانی روایات میں پیوست تھیں۔ گہرے بھورے رنگ کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک درمیانہ گیراج تھا اور پھر اس کے ساتھ بڑا سا باغیچہ تھا جہاں پودوں کے ساتھ ساتھ دھنیا، پودینہ اور ٹماٹر اگائے جاتے تھے، جبکہ بائیں جانب کھلا صحن تھا جس میں ایک جانب لوہے کی 4 کرسیاں اور میز رکھی تھی جن کا سفید روغن بارش میں بھیگ کر کچھ حد تک اتر چکا تھا، اور لوہے کا ہی چولہا رکھا تھا جس کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ وزنی ہونے کے باوجود انہیں سالوں پہلے جہاں لا کر رکھا گیا تھا آج تک وہیں پڑے تھے، ٹوٹے پھوٹے نہیں تھے، بس روغن اتر گیا تھا۔ صحن ختم ہوتے ہی بائیں جانب پتلی راہداری گھر کے پچھلے حصے میں جا رہی تھی جہاں لانڈری ایریا تھا اور دائیں جانب داخلی دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں اور بائیں جانب کچن تھا جہاں اس وقت زہرا بیگم روٹیاں بنا رہی تھیں۔ سیڑھیوں سے آگے ڈرائنگ روم تھا جو مہمانوں کے آنے پر ہی کھلتا تھا مگر اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ایریا تھا جو کچن اور لاؤنج کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ گھر کا اصل دل اس کا گول لاؤنج تھا۔ یہ ایک وسیع دائرہ نما ہال تھا جس کے گرد 4 کمرے کسی تسبیح کے دانوں کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ اس لاؤنج کے عین مرکز میں رکھی پرانی وضع کی صوفہ نشینی پر دادی کا مستقل قبضہ رہتا تھا جہاں سے وہ پورے گھر کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی تھیں۔ اوپر کی منزل بھی بالکل اسی نقشے کی نقل تھی، 4 کمرے اور ایک ہال، مگر اس وقت زندگی کی ساری گہما گہمی نچلے پورشن میں سمٹی ہوئی تھی۔ یہ گھر اپنی ساخت میں جتنا سادہ تھا اپنی روایات میں اتنا ہی وزنی بھی تھا۔ مغرب کا وقت کب کا ڈھل چکا تھا اور آسمان پر گہری سیاہی چھا رہی تھی۔ گھر کے اندر عجیب سی بے چینی کا راج تھا۔ کچن سے آنے والی تپش اور روٹیاں پکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ زہرا بیگم کے بڑبڑانے کی آوازیں گھر کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ آگ لگے اس اجلاس کو، ہر روز کا یہی تماشا ہے، ادھر توا چولہے پر دھرا نہیں اور ادھر ان کے عالمی مسائل شروع ہو گئے۔ باہر ڈائننگ ہال میں بھاری میز کے سرے پر کمالہ بیگم یعنی دادی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی مخصوص ململ کی چادر اوڑھے ہاتھ میں عقیق کی تسبیح گھما رہی تھیں مگر ان کی توجہ ذکر پر کم اور اوپر جاتی سیڑھیوں اور کچن کے دروازوں پر زیادہ تھی۔ ان کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی گہرے حساب کتاب میں مصروف ہوں۔ گھر میں سامان پرانا تھا مگر سلیقے سے رکھا گیا تھا۔
زہرا بیگم چہرہ پھونچتی کچن سے باہر نکلی، ہاتھوں میں گرم روٹیوں کا ہار پر تھامے اسے میز پر دھر دیا، پھر تیکھی نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور چند قدم چل کر پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہی ریلنگ پر ہاتھ جمایا اور آواز لگائی۔ ان کا چہرہ چولہے کی تپش اور غصے سے تپ رہا تھا۔ نیمل، سلال، نمرا، تارا، نوفا، ان کے پکارنے کی ترتیب کبھی نہیں بدلتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے پانچوں بچوں کے نام ترتیب سے پکارتی تھی۔ تم سب نیچے آ رہے ہو یا میں اوپر آؤں؟ ان کی آواز میں وہ گرج تھی جو ماں کی آخری وارننگ میں ہوتی ہے، یعنی کہ اب آواز نہیں، چپل آئے گی۔ دادی نے تسبیح کے دانوں کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور اینی کے اوپر سے بہو کو دیکھا۔ کیوں اپنا لہو جلاتی ہو زہرا؟ تم جانتی تو ہو یہ ان کے روز کا کام ہے۔ زہرا بیگم نے مڑ کر ساس کو دیکھا۔ ہاں، میرا خون جلانا ان کا روز کا کام ہے۔ مجال ہے جو پہلی پکار پر اتر آئیں۔ دادی کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے تسبیح کی ڈوری کو انگلی میں لپیٹا اور آرام سے بولی، ارے بھائی، جوان خون ہے، اوپر والے کمرے میں شاید دنیا فتح کرنے کے نقشے بنا رہے ہوں گے۔ کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ دادی نے بچوں کی طرفداری کی۔ آپ آج کل کے بچوں کو اچھے سے جانتی ہیں، انہیں دنیا فتح کرنے میں نہیں، تباہ کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ آخری نظر سیڑھیوں پر ڈالتے ہوئے واپس پلٹی اور ان کی بات پر دادی کی بھویں ہلکی سی سکڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے پہلے کے بچے شریف تھے؟ ارے تمہارے یہ 5 بچے اگر لڑیں گے تو ایک دوسرے کا ہی سر پھاڑیں گے۔ میں نے ان کے باپ اور چچا کو اکیلے جھیلا ہے، سکرات تو باہر والوں کا پھاڑ کر آتا تھا۔ شکر کرو یہ بچے شریف ہیں۔ آج کل کے بچوں کو پالنا آسان ہے، بس پیدا ہوتے ہی اسکرین ہاتھ میں پکڑا دو۔ ان بچوں کا کھانا پینا اور آکسیجن سب کچھ وہیں اسکرین بن جاتی ہے۔ دادی نے برا سا منہ بناتے ہوئے فوراً اپنا درد کہہ ڈالا۔ سکرات کے مزاج سے تو زہرا بیگم بھی اچھے سے واقف تھی۔ سر پھاڑیں یا دنیا فتح کریں، مجھے مطلب ہے تو بس اس گرم روٹی سے جو اب ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ زہرا بیگم نے تلملا کر کہا، دوبارہ اوپر کی سمت منہ کر کے پکارا، آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر 5 منٹ میں نیچے نہ آئے تو کچن کو تالا لگ جائے گا۔ اب وہ واپس آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھیں۔ دادی نے تعصب سے ایک گہری سانس لی۔ بہو، تمہیں مسئلہ روٹیوں سے نہیں، اس خاموشی سے ہے جو اس وقت گھر پر چھائی ہے۔ دادی اپنی بہو کو اچھے سے جانتی تھی۔ زہرا بیگم کو روز کی اس خاموشی سے کوفت ہوتی تھی جو 15-20 منٹ کے لیے پورے گھر پر چھا جاتی تھی۔ جب بچے اوپر جاتے تھے، ان کی بات پر زہرا بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں زہرا، میرے سامنے بننے کی ضرورت نہیں، اور یہ بچے ابھی نیچے اتر آئیں گے اور ان کے ساتھ ہی طوفان آ جائے گا اور تم پھر انہیں ڈانٹو گی۔ زہرا بیگم نے خفگی سے اپنی ساس کو دیکھا۔ وہ واقعی انہیں اچھے سے جانتی تھی۔ ماؤں کو عادت ہوتی ہے، مجھے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ لو دیکھو ذرا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تسبیح میز پر دھری اور ساتھ ہی ان کی آواز ابھری، سرمد، ارے او سرمد، ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس؟ 40 منٹ ہو گئے فیکٹری سے آئے ہوئے، مجال ہے جو۔ دادی کا چہرہ مصنوعی غصے سے سرخ ہوتے دیکھ کر زہرا بیگم کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ دوپٹہ منہ پر رکھتے ہوئے انہوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ہاں، شاید یہ ہر ماں کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی خفگی بھری بول گھر میں جان ڈال دیتے تھے۔ ڈائننگ اور لانج میں ان کی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ ان کے پیچھے سیڑھیوں کے اختتام پر دائیں جانب والا کمرہ، جسے گھر والے تو محض لائبریری کہتے تھے مگر ان 5 بچوں کے لیے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کمرے کی مرکزی لائٹ بند تھی، لیکن چھت کے عین بیچوں بیچ لٹکا ہوا ایک تیز پیلا بلب اس گول میز پر اپنی پوری روشنی انڈیل رہا تھا، جس کے گرد 5 کرسیاں جمی تھیں۔ منظر ایسا تھا کسی زیر زمین تنظیم کا خفیہ اجلاس ہو۔ پیچھے کی دیوار پر کتابوں کی شلف تھی، جن میں قانون اور میڈیکل کے علاوہ ڈھیروں فکشن اور نان فکشن کتابیں تھیں، اور سامنے والی دیوار پر لگے میڈلز اور سرٹیفکیٹس اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ 5 بچے محض عام بچے نہیں، بلکہ محنتی اور میدان مارنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، امی کا پارا ہائی ہو چکا ہے۔ سلال کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر تھا اور میز پر اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب نیمل بیٹھی تھی، سب سے بڑی بہن، پرسکون مگر کنٹرولڈ۔ اس کی موجودگی ہی اس کمرے کے نظم و ضبط کو قائم رکھتی تھی۔
میز کے گرد ترتیب کچھ یوں تھی کہ سلال کے بائیں جانب نیمل، دائیں نمرہ اور پھر جڑواں تارا اور نوفا تھی۔ نیمل کے ساتھ نوفا اور نارا کے ساتھ تارا۔ وہ گول میز کے گرد دائرے میں بیٹھے تھے۔ نمرہ کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ کرسی پر ایسے ڈھیلی ڈھالی بیٹھی تھی جیسے اس کی روح نیند کے کسی گہرے سمندر کے غوطے کھا رہی ہو۔ وہ زیادہ تر نیند میں رہتی تھی، خاص کر اس وقت۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ سردیوں کی شدت کم پڑ چکی تھی مگر وہ سلال کی ہوڈی پہنے ہوئے تھی۔ چلو نوفا سے شروع کرتے ہیں۔ جلدی بتاؤ نوفا، آج کا کیا ڈن ہے؟ سلال نے قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اس کی گہری اور سمجھدار آنکھیں نوفا پر جمی تھیں۔ نوفا اور تارا دونوں جڑواں تھیں۔ شکلیں کس قدر ایک جیسی ہونے کے باوجود دونوں میں پہچان کرنا بہت آسان تھا۔ نوفا تھوڑی گول مٹول تھی جبکہ تارا دبلی پتلی۔ نیمل نے ایک بڑی اور بھاری ڈائری نما نوٹ بک نوفا کی طرف سرکا دی۔ نوفا سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ تصوراتی تھی۔ اس نے ڈائری اپنی جانب کرتے ہوئے پھرتی سے ایک سفید صفحہ نکالا اور قلم سے موٹے حروف میں لکھنا شروع کر دیا۔ آج میں نے شطرنج کی ایک نئی اوپننگ سیکھی۔ اس نے فخر سے سب کو دیکھا مگر پھر فوراً سر جھکا کر دوسرا پوائنٹ لکھا جو اصل میں اس کی آج کی الجھن تھی۔ کیا روحی اگلی ملکہ ہوگی؟ کیا وہ اچھی ملکہ بنے گی یا پھر… ایک منٹ، یہ روحی کون ہے؟ نمرہ کے سوا جو ابھی تک اونگ رہی تھی، باقی تینوں یعنی نیمل، سلال اور تارا نے ایک ساتھ ایک ہی لے میں پوچھا، جبکہ نوفا نے حیرت سے سر اٹھایا جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اس کے بہن بھائی اتنے لاپتہ ہو سکتے ہیں۔ آپ سب روحی کو نہیں جانتے؟ انکبوت کی روحی؟ میں اس سے بے حد متاثر ہوں، پر تھوڑی متجسس بھی ہوں کہ وہ کون سا رستہ چنے گی، حق کا یا ایک اور کتاب، ایک اور ناول۔ سلال نے اپنا ماتھا پیٹا۔ نوفا، تم کب ان قصوں کہانیوں سے باہر نکلو گی؟ یہ ہمارا ڈیلی لاگ ہے، کوئی بک ریویور نہیں۔ قصے ہی تو زندگی بناتے ہیں سلال بھائی، نوفا نے معصومیت مگر پر اعتمادی سے جواب دیا۔ اور روحی کا کردار عام نہیں ہے، وہ ایک گتھی ہے جسے میں سلجھانا چاہتی ہوں۔ اس کا گول مٹول چہرہ یہ بتاتے ہوئے سرخ پڑا جبکہ نیمل اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرائی۔ نوفا اس گھر کا سب سے فرما بردار اور کام کرنے والا بچہ تھی۔ ٹھیک ہے نوفا، تمہاری الجھن نوٹ کر لی گئی ہے، اب تارا کی باری۔ نیمل کے کہنے پر نوفا نے سرخ چہرے کے ساتھ سر ہلایا، ڈائری تارا کی جانب کھسکا دی۔ نیچے سے زہرا بیگم کی ایک اور وارننگ گونجی آئی تو سب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا مگر پھر وہ دوبارہ اپنی اس چھوٹی سی کائنات میں مگن ہو گئے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ دن بھر کی تھکن، الجھنیں اور کامیابیاں اس گول میز کے سپرد کر کے وہ ہلکے پھلکے ہو کر نیچے اترتے تھے۔ روزانہ کی ایک نئی الجھن اور روزانہ کی ایک نئی سیکھ۔ اس ڈیلی لاگ نے ان کی زندگی کو ایک نئی سمت دے دی تھی۔ نین تارا کی باری آئی تو اس نے اپنی کرسی میز کے قریب کی اور جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل ہینگ کیمرہ نکال کر میز پر ایسے رکھا جیسے کوئی بہت بڑی ٹرافی ہو۔ وہ شکل و صورت میں نوفا جیسی ہی تھی مگر مزاج میں اس کے برعکس۔ جہاں نوفا لفظوں میں قید رہتی تھی، تارا ثبوتوں اور مشاہدوں کی طالب تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت کمرے کے کونوں خطروں کا جائزہ لیتی تھیں جیسے کوئی سراغ چھپا ہو۔ میرا ڈن تو بہت ہی کلاسک ہے۔ اس نے شرارتی نظروں سے سب کو دیکھا اور کیمرے کی اسکرین ان کی طرف موڑی۔ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ آج میں نے ریکارڈنگ کے دوران باڈی لینگویج ریکارڈنگ کی ایک نئی ٹیکنیک آزمائی۔ مطلب؟ سلال نے دلچسپی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آج جب بابا فیکٹری سے آئے اور امی نے ان سے آپی نیمل کے جہیز سے کچھ سامان پوچھا جس کی لسٹ میں نے انہیں واٹس ایپ کی تھی تو انہوں نے اپنی بائیں آنکھ چپکائی اور ناک کو چھوتے کہا کہ وہ سامان فیکٹری میں بھول آئے ہیں، کل لے آئیں گے۔ ڈیٹیکٹیو سائنس کے مطابق یہ چھپانے کی علامت ہے۔ میں نے اس 15 سیکنڈ کے کلپ کو فائل نمبر 402 میں سیو کر لیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، پاپا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھول گئے ہیں۔ ابھی میں نیچے جا کر یہ ویڈیو انہیں دکھاؤں گی۔ اور سلال اور نیمل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دیے۔ تارا اگلی شرلاک ہومز بننے کے چکر میں گھر والوں کو ہی مجرم بنا دے گی، سلال نے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا جبکہ تارا اپنا ڈن لکھ چکی تھی۔ اچھا، اب اپنی الجھن بتاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نیمل نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا جس کی ٹک ٹک اب تیزی سے محسوس ہو رہی تھی۔
تارا کا چہرہ اچانک تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کیمرے کو بند کیا اور اپنی نوٹ بک پر دوسرا پوائنٹ لکھا۔ میری الجھن یہ ہے کہ کیا نظر آنے والا سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ نیمل، سلال اور نوفا نے غور سے اسے دیکھا۔ میری الجھن میری کلاس فیلو جویریہ کے بارے میں ہے۔ وہی جو ہمیشہ فرسٹ آتی ہے؟ نیمل نے پوچھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی کلاس فیلوز کا ڈیٹا رکھتی تھی۔ ہاں وہی۔ تارا نے کیمرے کی اسکرین پر ایک تصویر کھولی۔ وہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ ہنستی ہے، سب سے زیادہ باتیں کرتی ہے، مگر آج جب میں نے لنچ بریک میں دور سے اسے ریکارڈ کیا تو وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، صرف خالی آنکھوں سے دیوار کو گھور رہی تھی اور مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ میری الجھن یہ ہے کہ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلاس میں قدم رکھتے ہی اس کے سارے چہرے کی اداسی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ وہ کون سا سوئچ دباتی ہے جو اسے ایک دم سے ہنستا مسکراتا بنا دیتا ہے؟ کمرے میں موجود چاروں ذہن نامرا کے علاوہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے لگے۔ تارا کی جاسوسی نظر نے ایک ایسی دراڑ ڈھونڈ لی تھی جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی تھی، اور پھر سلال کی آواز سنائی دی۔ مڈل کلاس اور اپر کلاس کے بچے اسی طرح پرفیکٹ ہونے کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں۔ ابھی اس فلسفانہ نکتے پر بات آگے بڑھتی کہ نیچے سے زہرا بیگم کی آواز کسی توپ کی گولی کی طرح اوپر آئی۔ اب اگر تم لوگ نیچے نہ آئے تو یہ دونوں ڈائریاں کل صحن میں جلی ہوئی ملیں گی۔ اوہ امی تو اب بلیک میلنگ پر اتر آئی ہیں؟ سرال نے ہڑبڑا کر اپنی نوٹ بک بند کی۔ تارا نے جلدی سے وہ ڈائری نامرا کی طرف سرکائی جو اس وقت دنیا مافیا سے بے خبر، نیند اور بیداری کی ایک ایسی دھندلی سرحد پر تھی جہاں سے واپسی اسے محال لگ رہی تھی۔ 22 سالہ نامرا جو تیسرے نمبر پر تھی، یعنی درمیانی اولاد، وہ شبگیر خاندان کی سست ترین روح مانی جاتی تھی۔ گریجویشن کے آخری سال کے بوجھ کو اپنی پلکوں پر لادے بس سونا چاہتی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سلال نے ہاتھ بڑھا کر اپنی درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے شکنجے سے آزاد کیا اور ایک بھرپور ٹک کی آواز کے ساتھ نامرا کے ماتھے پر ضرب لگائی۔ نامرا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سیاہ مگر خوبصورت آنکھیں نیم واں ہوئیں۔ اس نے خفکی سے سلال کو دیکھا جس نے سکون سے ڈائری کی جانب اشارہ کیا۔ سلال کے سوا ان چاروں بہنوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔ ان کی آنکھیں درمیانے سائز کی اور ہلکی سی لمبوتری تھیں۔ اوپری پلک پر گزیر بہت ہلکی تھی، اس لیے آنکھیں عام طور پر بادام کی شکل کی نظر آتی تھیں۔ پتلیاں گہری سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ آنکھوں کے بیرونی کنارے ہلکے سے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے جس سے چہرے پر نرم مگر مختلف تاثر آتا تھا۔ یہ آنکھیں انہیں اپنی دادی کمالہ بیگم سے ملاتی تھیں جن کا تعلق نیپال سے تھا۔ عرب ٹاؤن کے علاوہ بھی لوگ پہلی نظر میں انہیں اکثر چائنیز سمجھ لیتے تھے، حالانکہ ان کے چہرے کے باقی خدوخال مقامی تھے، سوائے نامرا کے جو دادی سے زیادہ ملتی تھی۔ کمالہ بیگم کی جنیاتی وراثت ان چاروں بہنوں کی آنکھوں میں آج بھی زندہ تھی۔ نامرا کے بال کندھوں تک لیئرز میں کٹے ہوئے تھے مگر ماتھے پر آتے ہوئے بینگز ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سلال کے اٹھانے پر نمرا نے ایک چھوٹی لمبی جمائی لی ہوڈی کی لمبی آستینوں سے اپنے ہاتھ باہر نکالے، آنکھیں ہتھیلیوں سے مسلیں اور بھاری دل کے ساتھ پین اٹھایا۔ آج کا ڈن، اس نے نوٹ بک پر لکھنا شروع کیا۔ آج پھر میری کالج میں سالس سے بحث ہوئی اور میں نے اسے اچھی خاصی سنائی۔ سالس بزدار؟ باقی چاروں نے ایک ساتھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے نام کا وزن کمرے میں موجود پیلی روشنی کو بھاری کر گیا تھا۔ ہاں وہی منحوس، اس نے ایک اور جمائی روکتے ہوئے کہا۔ پوری کلاس میں ایک وہی ہے جو مجھے زہر لگتا ہے۔ اسے خاموش کروا کر اب میں سکون میں ہوں۔ اس نے اپنا ڈن مکمل کر لیا مگر جب الجھن والے کالم پر پہنچی تو اس کا پین رک گیا۔ اس کی بھنوریں سگڑ گئیں اور صاف چہرے پر ایک واضح پیشانی ابھر آئی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر لکھا۔ الجھن یہ ہے کہ آج اس نے مجھے پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ لکھنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر سلال کی طرف دیکھا جیسے وہ اسی خاموشی کا ترجمہ ڈھونڈ رہی ہو۔ بلب کی زرد روشنی میں سلال کے خدوخال بالکل واضح ہوئے۔ وہ اپنی چاروں بہنوں سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں بہنیں اپنی نیپالی آنکھوں اور مقامی رقص کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں، وہاں سلال کی رنگت گلابی مائل سفید تھی اور اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کی گھنی پلکیں
اور نقش و نگار اسے کسی مشرق وسطی کے باشندے جیسا روپ دیتے تھے۔ یہ شبگیر خاندان کا وہ پوشیدہ باب تھا جو برسوں پہلے فلسطین سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے ان کے باوجودات کی یاد دلاتا تھا۔ سلال کے چہرے پر وہی فلسطینی وقار اور نرمی جھلکتی تھی جو اس کے خاندان کی اصل شناخت تھی۔ نمرہ نے اپنی الجھن بتائی اور دوبارہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ سالس بزدار کی خاموشی، نیمل نے دھیرے سے دہرایا۔ عجیب ہے، سالس نے دھیمے لہجے میں کہا، بزدار خاندان کے لوگ خاموشی سے دستبردار ہونے کے عادی تو نہیں ہیں۔ اس کے ذہن میں عالیہ بزدار کا چہرہ گھوما جسے اس نے سر جھٹک کر ذہن سے نکال دیا۔ بزدار خاندان فی الوقت اتنا اہم نہیں تھا، ان کے مسائل زیادہ بڑے تھے۔ سلال شبگیر کے لیے یہ صرف ایک ڈیلی لاگ نہیں تھا بلکہ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد تھا۔ وہ اس گول میز کا وہ حصہ تھا جس پر پورے گھر کا بوجھ ٹکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے باری باری اپنی چاروں بہنوں کو دیکھا، ان کی معصومیت، ان کی الجھنیں اور ان کے خواب سلال کے لیے سب کسی مقدس امانت سے کم نہیں تھے۔ اور اب اس کی باری تھی۔ اس نے اپنی نوٹ بک کھولی اور نہایت نفاست سے لکھنا شروع کیا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے کچھ متوازن ہو گیا تھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دھیما مگر پر اعتمادی سے بھرپور تھا۔ میرا ڈن سادہ ہے۔ اس نے نیمل کی طرف دیکھ کر ایک مختصر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ میڈیکل کا آخری سال شروع ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی آخری سال کا آغاز ہوگا میں اپنی پارٹ ٹائم جاب چھوڑ دوں گا اور پاپا کے ساتھ فیکٹری جایا کروں گا۔ ان کا کام بڑھ گیا ہے، انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ نمرہ نے نیو وہاں آنکھوں سے اسے دیکھا جبکہ تارا نے فوراً پوچھا، مطلب اب آپ ہمارے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں نکال پائیں گے؟ سلال نے قلم کی نوک اپنی ڈائری پر کھٹکھٹائی اور الجھن والے کالم کی طرف بڑھا۔ اس نے الجھن کو کاٹ کر وہاں ڈن لکھا۔ آج اسے کوئی الجھن نہیں تھی بلکہ دونوں ڈن تھے۔ اسے ایک اہم سوال کا جواب ملا تھا۔ نہیں تارا، میرا وقت ہمیشہ تم لوگوں کے لیے ہی رہے گا۔ اصل بات وقت کی نہیں بلکہ مقام کی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ڈائری پر وہ بات لکھی جو کچھ وقت سے اس کے دل میں ایک گھیرا کی طرح بندھی تھی۔ وہی مقام جو آپ کا ہے ہمارے لیے۔ فلسطینی شہزادے کا نوفا کے سوال پر وہ دھیما سا مسکرایا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں بادشاہی شہزادہ نہیں ہوں نوفا، اور نہ ہی کبھی بننا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی نوفا نے سلال کے میڈیکل کے تیسرے سال میں ٹاپ کرنے پر جوش میں آ کر کہا تھا، سلال بھائی آپ تو ہمارے گھر کے اکیلے وارث اور ہمارے لیے کنگ ہیں۔ تب سلال الجھ گیا تھا اور اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، مگر آج اس کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ آج میری الجھن دور ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی بہنوں کے چہرے پر بکھری پیلی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم سب کو لگتا ہے کہ تم لوگوں کا لیڈر یا کنگ ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا راستہ مختلف ہے۔ اس نے اپنی ڈائری پر بڑے حروف میں لکھا، کوئنز میکر، ملکائیں بنانے والا۔ میں وہ زمین بنوں گا جس پر کھڑے ہو کر تم چاروں اپنی سلطنت بناؤ گی۔ تم سب کو عروج تک پہنچانا ہی میرا اصل منصب ہے۔ ایک کوئنز میکر کبھی خود تخت پر نہیں بیٹھتا، وہ تخت سجاتا ہے، اور تم سب کے لیے تخت میں سجاؤں گا۔ سلال کے ان الفاظ نے کمرے میں موجود چاروں لڑکیوں کو ایک عجیب سے فخر اور تحفظ کے احساس میں بھر دیا تھا۔ اس کی فلسطینی رنگت پر زرد روشنی ایک عجیب سا جلال پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے صرف ایک بھائی نہیں تھا، وہ ان کا محافظ تھا، ان کا استاد اور ان کا وہ مضبوط حصار تھا جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے ایموشنل ہونا نہیں پسند، تارا نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ کمرے کی جذباتی خاموشی عجیب سی لگنے لگی۔ ہمیں تم پر فخر ہے۔ نیمل نے گہری سانس لیتے سلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس سے 3.5 سال چھوٹا تھا مگر کبھی چھوٹا نہیں لگا۔ قد میں وہ تو لمبا تھا ہی مگر اس کا ظرف، اس کا حوصلہ اور اس کی سمجھ بوجھ اسے بڑا کرتی تھی۔ سب کے بول چکنے کے بعد اب باری نیمل کی تھی، وہ جو اس 5 رکنی گروہ کی ڈھال تھی، ایک مضبوط اور ٹھوس گفتگو کرنے والی وکیل۔ نمرہ نے ڈائری نیمل کی جانب کھسکائی۔ نیمل نے ایک گہری سانس لی اور اپنی محسوس قلمی روانی کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ آج مجھے اپنے پہلے ہائی پروفائل کیس میں وہ مسنگ لنک مل گیا ہے جس کی تلاش مہینوں سے تھی۔ یہ ایک اہم لیڈ ہے۔ اس کے لہجے میں فتح کی چمک تھی، مگر جب وہ دوسرے کالم کی طرف بڑھی تو اس کے ہاتھ کی گرفت قلم پر سخت ہوئی۔
اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی الجھن لکھی۔ شادی میں صرف 15 دن باقی ہیں اور میں ابھی تک یہ قبول نہیں کر پا رہی۔ کمرے میں موجود سارے ذہن جیسے ساکت ہو گئے۔ نیمل کا رشتہ اس کے والد سرمد شبگیر کے ایک دیرینہ دوست کے بیٹے سے طے پایا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے اپنا کیریئر، اپنا خاندان اہم تھا۔ ابھی اس نے اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اور فوراً ہی شادی جیسا اہم موڑ اس کی زندگی میں آ گیا۔ یہ 26.5 سالہ نیمل کے لیے بہت مشکل ترین وقت تھا۔ سلال نے اس کی الجھن سمجھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو کوئی زبردستی آپ کو رخصت نہیں کر سکتا۔ اگر دل نہیں مانتا تو انکار کر دیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ نمرہ کی نیند اب اٹھ چکی تھی، جبکہ تارا اور نوفا اداس ہو چکی تھی۔ یوں تو وہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، مگر نیمل کو اداس دیکھ کر بھی فی الوقت ان کی خوشی دور جا سوئی تھی۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بہن رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر چلی جائے گی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ نوفا اور تارا نے باری باری اپنا ہاتھ سلال کے ہاتھ پر رکھا۔ معاملہ بگاڑنا ہے تو مجھے بتائیں، کچھ جگاڑ کر لوں گی۔ آخر میں نمرہ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے انداز پر سلال نے بس بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نمرہ سے بعید نہ تھا وہ بنا کچھ پوچھے سمجھے قدم اٹھاتی تھی۔ کتابوں کی ہیروئن کبھی بھی اپنی مرضی کے خلاف نہیں جھکتی، اور آپ تو ہماری اصل زندگی کی ہیروئن ہیں۔ نوفا نے جھکتے ہوئے ایک بڑی بات کہنے کی کوشش کی۔ نیمل نے ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگایا۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اس کے کوئنز میکر بھائی اور بہنوں نے اس کے گرد کتنا مضبوط حصار بنا رکھا تھا۔ جب وہ مسکرائی تو باقی سب کے چہروں پر بھی اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ نیمل، سلال، امی کی غصے بھری آواز پر وہ پانچوں بے دھڑک کر اٹھے۔ جلدی بھاگو۔ سلال نے اپنی ڈائری بند کی۔ نیلے رنگ کی ڈائری جس کے اسپائن پر چاندی کے رنگ میں ایک بڑا سا ڈی کندہ تھا۔ ڈی فار ڈاکٹر۔ اس نے وہ ڈائری پچھلے شیلف کے محفوظ کونے میں رکھی۔ پھر نیمل نے اپنی وہ بڑی سرخ رنگ کی موٹی ڈائری اٹھائی جس کی اسپائن پر سنہری حروف میں N4 لکھا تھا۔ چاروں بہنوں کی ایک ہی ڈائری تھی اور چاروں کا نام کا پہلا حرف بھی N تھا۔ نیمل نے وہ سرخ ڈائری بالکل سلال کی نیلی ڈائری کے ساتھ جوڑ کر رکھ دی۔ شیلف میں دونوں ترتیب سے رکھی تھیں۔ DN4۔ ایک کے بعد ایک وہ پانچوں بہن بھائی کمرے سے باہر نکل گئے۔ نیمل نے آخری بار مڑ کر دیکھا اور لائبریری کا سوئچ آف کر دیا۔ دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندھیرے کمرے میں کھڑکی سے آنے والی گلی کی مدھم روشنی شیلف پر پڑی تو وہ دونوں ڈائریاں ایک عجیب سے سحر کے ساتھ چمکیں۔ یہ نیلے اور سرخ رنگ کے ملاپ اور ان پر لکھے حروف مستقبل کا ایک نیا کوڈ بنانے والے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جادو دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا یا برا، مگر سچ تو یہ ہے کہ جادو کی کوئی رنگت نہیں ہوتی۔ اس کا رنگ وہ ارادہ طے کرتا ہے جو اسے استعمال کرتا ہے۔ عرب ٹاؤن کے اس پرسکون گھر میں رہنے والے یہ پانچوں بہن بھائی اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ ان کے کہکی، ان کی لڑائی اور ان کا ایک ساتھ بیٹھ کر خواب دیکھنا ہی وہ اصل طاقت تھی جو انہیں عام لوگوں سے جدا کرتی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر کی دنیا میں ایک بڑے جادو کی بدصورتی ناچ رہی ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی عام ہتھیار کی نہیں بلکہ ایک طاقتور اسپیل کی ضرورت تھی، اور ابھی یہ اسپیل ادھورا تھا۔ DN4 محض ایک نام نہیں تھا، یہ اس جادو کا آغاز تھا جسے ابھی مکمل ہونا تھا۔ جب تک یہ پانچوں ایک تھے ان کا جادو اچھا تھا، مگر ان کا یہ اتحاد جس دن ٹوٹا وہ برا طلسم اس گھر کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ سیڑھیوں سے ان کے قدموں کی دھمک جیسے جیسے مدھم ہوئی، شیلف پر موجود حروف کی چمک اور گہری ہوئی۔ وہ پانچوں نیچے اپنی دادی اور ماں باپ کی آغوش میں محفوظ ہونے جا رہے تھے، اس حقیقت سے بے خبر کہ ان کا یہ خفیہ جادو بہت جلد ایک ایسی جنگ کا ایندھن بننے والا تھا جہاں جیت صرف اس کی ہوگی جس کا DNA سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔